محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی القنوت فی صلاة الفجر. یہ عنوان آپ لکھیے. یہ باب ہے فجر کی نماز میں قنوت کے بارے میں. اور پھر اگلا باب امام ترمذی رحمہ اللہ قائم کر رہے ہیں باب فی ترک القنوت. تو یہ دونوں باب عنوان کے طور پر لکھ لیجیے. باب ما جاء فی القنوت فی صلاة الفجر اور باب فی ترک القنوت. اب آگے لکھیے. قنوت فی الصلاۃ کی 3 صورتیں ہیں. قنوت فی الصلاۃ کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 قنوت فی الوتر. نمبر 1 قنوت فی الوتر یعنی عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے. عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا. یہ میں رکوع سے پہلے، رکوع کے اور آخری رکعت، یہ کیوں لکھوا رہا ہوں یہ بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. نمبر 2 قنوت فی صلاة الفجر. قنوت فی صلاة الفجر دائما ہمیشہ. یعنی فجر کی نماز میں پابندی سے قنوت پڑھنا. نمبر 3 قنوت نازلہ. نمبر 3 قنوت نازلہ یعنی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آفت آ جائے، مسلمانوں پر کوئی مصیبت یا آفت آ جائے تو اس وقت قنوت پڑھنا. اب آگے لکھیے اگلی سطر سے. یاد رہے کہ ان تینوں صورتوں میں قنوت بمعنی دعا کے ہے. قنوت بمعنی دعا کے ہے. اب آپ کو گزشتہ سبق جو امتحان سے پہلے ہوا اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی. میں نے قنوت کے کئی معنی لکھوائے تھے. قنوت بمعنی دعا، قنوت بمعنی سکوت، قنوت بمعنی قیام، مختلف معنی لکھوائے تھے. وقوموا للہ قانتین، وہاں آپ قانتین بمعنی ساکتین کے بھی کر رہے تھے. اور نماز میں قنوت زیادہ افضل ہے یا رکوع سجود زیادہ افضل ہیں، یہ بحث آئی تھی. اصل میں قنوت زیادہ افضل ہے یا رکوع سجود زیادہ افضل ہے. طول القنوت، تو آپ نے وہاں کیا سمجھا تھا؟ طول القنوت سے مراد کیا ہے؟ طول القیام، کیونکہ قنوت بمعنی قیام کے بھی ہوتا ہے.
لیکن میں نے یہاں واضح طور پر آپ کو لکھوایا کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جس میں 3 صورتیں آپ نے لکھی، تینوں کے اندر قنوت بمعنی دعا. اب آگے لکھیں. مذہب نمبر 1، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قنوت فی الفجر، قنوت فی الفجر، اب قنوت کا معنی ذہن میں رکھیں گے دعا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قنوت فی الفجر پورے سال میں مسنون ہے، پورے سال میں مسنون ہے. مذہب نمبر 2، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قنوت فی صلاۃ الفجر مستحب ہے، قنوت فی صلاۃ الفجر مستحب ہے. مذہب نمبر 3، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک قنوت فی صلاۃ الفجر مسنون نہیں ہے، قنوت فی صلاۃ الفجر مسنون نہیں ہے. البتہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد مسنون ہے. قنوت نازلہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد مسنون ہے، جسے آپ قوما کی حالت کہتے ہیں. قوما، اس میں قنوت نازلہ پڑھنا. قنوت نازلہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا مصیبت یا آفت کے وقت. اب جب وہ روایات آپ کے سامنے آئیں گی جس میں اب قنوت فی الوتر یہ مسلم ہے سب کے نزدیک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ لکھ لیجیے. قنوت فی الوتر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ سب کے نزدیک واجب ہے، وہ سب کے نزدیک واجب ہے. شوافع مالکیہ کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں فجر کی نماز میں قنوت ثابت ہے. شوافع اور مالکیہ کے نزدیک کے دلائل وہ روایات ہیں جن میں فجر کی نماز میں قنوت ثابت ہے، جیسا کہ ترمذی کے اس پہلے باب میں روایات موجود ہیں. جیسا کہ ترمذی کے اس پہلے باب میں روایات موجود ہیں. اور احناف کی دلیل، احناف اور حنابلہ کی دلیل باب فی ترک القنوت میں آنے والی روایت ہے، اور احناف اور حنابلہ کی دلیل باب فی ترک القنوت میں آنے والی روایت ہے. یہاں تک آپ سب ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب رہے گی وہ بات جو پہلے باب میں روایت ہے فجر والی، اس کی احناف اس کا کیا جواب دیں گے، کیونکہ احناف کا اس کے مطابق عمل نہیں ہے. تو لکھیے
اور قنوت فی الفجر والی روایات کا احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ اور قنوت فی الفجر والی روایات کا احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ احناف ان روایات کو قنوت نازلہ پر محمول کرتے ہیں. احناف ان روایات کو قنوت نازلہ پر محمول کرتے ہیں. جواب نمبر 2، قنوت فی الفجر یا فی المغرب، قنوت فی الفجر یا فی المغرب اس کو منسوخ قرار دیا گیا، اس کو منسوخ قرار دیا گیا. جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا. اس لیے کہ مسند بزار اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طبرانی میں اور تحاوی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے. قال لم يقنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال لم يقنط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح الا شہرا ثم ترکہ ولم يقنط قبلہ ولا بعدہ، ولم يقنط قبلہ ولا بعدہ. بہت واضح آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا. اس لیے احناف اس کو منسوخ مانتے ہیں قنوت فی الفجر کو. اب عبارت پڑھیں گے مولانا، آپ غور سے عبارت سنیے اور دلائل اور جوابات ذہن میں رکھیے. جی پڑھیے. باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر. جی باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر وبه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن لحظة الغفاري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنهم حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. باب في ترك القنوت. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محتس. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوان عن أبي مالك الأشعري بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، واختار ألا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى أبو مالك الأشعري اسمه سعد بن طارق بن أشهم رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. عطس يعطس چھینکنا،
اس کے بارے میں بات تفصیل سے کر چکا کہ جمائی لینا تصاحب یہ بری بات، تصاحب بری بات. اذا تصاحب احدکم فلیکظم فمہ فإن الشیطان یدخل فی فیہ. جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے بند کر لے، اس لیے کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے. اس کا پوری طبی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ انسان جمائی کیوں لیتا ہے، غفلت، سستی. اور جو چھینک ہے اس کے بارے میں بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ صحت کی علامت ہے. اس کی بھی جو طبی میڈیکل سائنس جو آج بتاتی ہے کہ انسان کیوں چھینکتا ہے، اس پر بھی میں نے تفصیلی بات کی. اور البیرونی کا وہ قول بھی نقل کیا تھا اس بحث میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فطری طور پر چھینکتا ہے تو وہ فطری طور پر 3 دن تک مر نہیں سکتا. وہ اتنا جاندار بندہ ہے. چھینکنا نعمت، چھینکنا نعمت کہ انسان کے خیشوم میں ناک کے اندر جو غدود ہیں ان پہ رکاوٹ آتی ہے تو دماغ پھیپھڑوں کو حکم دیتا ہے یہاں رکاوٹ آ رہی ہے، زور سے سانس باہر نکالو. اس کو چھینک کہتے ہیں کیونکہ یہ نعمت ہے. اس لیے حدیث میں آپ نے پڑھنا ابھی کہ الحمدللہ، جو چھینکے تو وہ کیا کہے الحمدللہ، اور جو سنے وہ کیا کہے یرحمک اللہ. پھر وہ چھینکنے والا کیا کہے یہدیکم اللہ. یہ کام بعض صحابہ نے نماز کے اندر کر لیا، لیکن یہ اس وقت جائز تھا جبکہ نماز کے اندر کلام کی گنجائش موجود تھی. بعد میں جب منسوخ ہو گیا نماز کے اندر کلام کرنا تو ایسی صورت میں یہ حکم بھی منسوخ ہوا. جی عبارت پڑھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جی باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد. یہاں جو وہ صحابی نے چھینک ماری اور پھر کہہ دیا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اب اس کی فضیلت بھی سنیے گا کہ اس کو کتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیان فرمائی. جی ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء رضي الله عنهما أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 39 ملكا أيهم يسعد بها. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے رفاع ابن رافع ابن عفراء رضی اللہ عنہ سے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، ایسے جملے کہے ہیں لقد ابتدرها 39 ملکا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دم جلدی سے لپ کے ایہم یصعد بها کہ کون ان کلمات کو اوپر لے کر جائے گا. اتنے عمدہ کلمات، قبولیت والے کلمات، لیکن نماز کے اندر یہ کلام ہوا. جی وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث رفاعة رضي الله عنه حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسع بأكثر من ذلك. باب فی نسخ الکلام فی الصلاة. اب اس باب میں وہ روایت آ رہی ہے جس میں ثابت ہوگا کہ کلام پہلے اجازت تھی کہ نماز کے دوران آپ کلام کر سکتے تھے لیکن بعد میں منسوخ ہوا. جی وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في حتى نزلت وقوموا لله قانتين. یہاں تک کہ جب یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، آیت نمبر 238 سورۃ البقرہ کی جب یہ آیت نازل ہوئی فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ اور ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا. اب آپ کا کیا خیال ہے یہاں قانتین بمعنی ساکتین، یہاں قانتین بمعنی ساکتین. جی
وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال معيسى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزاء، وبه يقول الشافعي. باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، سورہ آل عمران والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صلاۃ التوبہ سکھائی کہ ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو صلاۃ التوبہ کہا گیا. حضرت مولانا شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ شیطان بھی گناہ چھڑوا دیتا ہے. فرمایا کہ ایسا نسخہ ہے کہ شیطان کہتا گناہ نہ کریے والا. اور وہ نسخہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی والا بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ شیطان اس سے گناہ چھڑوا دے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت جب بھی گناہ ہو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے. شیطان یوں کہتا ہے تو یہ جو 4 سجدے کرتا ہے نا 2 رکعت پڑھ کے، یہ نہ کیا کر، گناہ چھوڑ دیتا، کیونکہ یہی وہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تھا. تھانوی نے آگے وجہ بھی تشریح بھی کی ہے نا. شیطان کیا کہتا ہے، یہ تو 4 سجدے کرتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد، مہربانی کر تو گناہ نہ کر. یہ جو 4 سجدے میرے پہ بڑے بھاری ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا. نہیں کیا تھا نا سجدہ. دیکھیے تصوف میں صوفیاء کی نظر کن چیزوں پر ہوتی ہے، کن گہرائی والی، تو معلوم ہوا. اور بڑی اہم مجرب نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ انسان چھوڑنا چاہتا ہو کہ میں عادی ہوں اس گناہ کا، تو 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ التوبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں کہے کہ اے اللہ، کیونکہ توبہ اور استغفار کے وقت میں نا تھوڑی سی کشمکش ہوتی ہے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد جناب کا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں. یوں کر رہا ہوتا ہے انسان، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. اور اندر سے نفس اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر کرے گا. عین اس وقت اندر سے آواز آ رہی ہوتی تو پھر کرے گا. یہ جن گناہوں کا انسان عادی ہوتا ہے، اس کا حل حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بتایا، کمال کا حل بتایا، بڑا آسان. فرمایا جب انسان توبہ اور استغفار کر رہا ہو اور دل میں یہ آئے کہ توبہ کرتے ہوئے، استغفار بڑا آسان ہے، 2 مرحلے ہیں نا، ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ. استغفار اے اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفار. توبہ کیا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، بڑا آسان کام ہے. استغفار بہت آسان کام ہے، اور توبہ انتہائی مشکل کام ہے. یہاں انسان پھنس جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اندر سے آواز آ رہی ہے تو پھر کرے گا. تو انسان بس اوقات ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کیا کرے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا علاج بتایا. فرمایا نماز کے بعد یوں دعا مانگنا شروع کر دو، اے اللہ مجھے یہ گناہ معاف فرما دے، اور اے اللہ تو ہی مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے. پہلے کیا کہتا تھا، اے اللہ میں نہیں کروں گا نا، تو اندر سے نفس آ رہا تو پھر کرے گا. جب یہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھ سے چھڑوا دے، نفس چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ چھڑوا دے گا. نفس چپ کر کے بیٹھ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ، اسی وقت نفس چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اب آپ نے یہ کام کس کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. یہ میں ایک مشکل مرحلہ بتا رہا ہوں، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن
تھانوی رحمہ اللہ کے اس نسخے پر عمل کیجئے، بہت آسان لگے گا آپ کو، اور یقین جانیں یہ عمل کر کے دیکھیں اس گناہ میں کمی آئے گی، چند دن میں کمی آئے گی۔ اور حضرت تھانوی نے تو پتہ آگے کیا لکھ دیا، کہنے لگے موت سے پہلے اس بندے سے لازماً یہ گناہ چھوٹ جائے گا اگر یہ عمل کرتا رہے، کیونکہ اس نے اللہ پہ چھوڑا ہے نا، جس نے اللہ پہ چھوڑا ہے۔ جی پڑھیے اچھے۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس وابي امامة ومعاذ وواسلة وابي اليسر رضي الله عنهم واسمه كعب بن عمرو قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعه مثل حديث ابي عوانة ورواه سفيان الثوري ومسعر فاوقفه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا ايضا. باب جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. وبه قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة الجهني عن أمه عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوا عليه ابن 10. وفي الباب عن عبد الله. اس حدیث کو سمجھ لیجئے، سب کو سمجھ میں آ گئی. اچھا، لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين کہ سکھاؤ بچوں کو نماز کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 10 اور ان کی پٹائی کر سکتے ہو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اب یہ لفظ وَضْرِبُوهُ یاد رہتا اچھی طرح، مارو، بس مارو، مار. لیکن مولانا اگر 7 سال کی عمر سے آپ نماز سکھانا شروع کر دو گے، یقین جانو 10 سال کی عمر میں مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ہے. 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ آج کل لوگ پہلی جماعت میں داخل کرواتے ہیں کلاس 1 میں، اس وقت بچہ 5 سال کا ہوتا ہے. جب دوسری کلاس میں ہوتا ہے بچہ 7 سال کا ہوتا ہے. تو دوسری کلاس 2 کے بچے کو نماز سکھاؤ. اور ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے. جو اصل ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے، ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے. اور اس کی پٹائی کر سکتے ہو کب؟ جب وہ 10 سال کی ہو. اور ہمارے معاشرے میں پٹائی کب کرتے؟ بچپن 7 سال کی عمر میں بالکل کچھ نہیں کہتے. ابھی تو بچہ پڑھ لے گا نماز، ابھی سے مولوی کیا بنانا. ہاں، نماز پڑھنے والا مولوی ہوتا ہے، ابھی سے کیا مولوی بنانا. پڑھ لے گا بڑے ہو کر. 10 سال کی عمر میں بھی خیال نہیں آتا، جب جوان ہوتا ہے پھر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے بچے کو مارا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا، انہیں پٹائی کر دی. ظاہر ہے بچے نے بھی آگے سے کچھ کیا، پھر تماشا کیا، آگے روتے ہوئے، والد صاحب آج بچے نے میری بے عزتی کر دی. رو رہا تھا. باپ پوچھا کیوں مارا؟ کیوں مارا؟ کہنے لگے میں کئی دن سے اسے کہہ رہا تھا فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرو، آج نہیں اٹھا تو میں نے اس کو پٹائی کی. آج میں نے اس کو جب میں نے مارا تو اس نے آگے سے بے عزتی کی. میں نے کہا کیوں مارا بچے کو؟ کہنے لگا حدیث میں آتا ہے. ہاں، دماغ کی خشکی. کہنے لگا حدیث میں آتا ہے نہ بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. میں نے کہا کتنی عمر ہوگی اس بچے کی؟ کہنے کا FSC میں پڑھتا ہے، FFSC میں پڑھتا ہے، 18-19 سال کا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے 10 سال لیٹ تھپڑ مارا ہے، حدیث کے مطابق نہیں مارا. 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 سال میں آپ کلاس 1 میں داخل، پہلی کلاس میں داخل کرتے ہو. ہاں، 5ویں میں پہنچ کے وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے. تو 5ویں کا بچہ کوئی پڑھ رہا ہو، ماسٹر صاحب کے پاس کو کھینچ کے تھپڑ مارتا، ماسٹر وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد دانت نکالتے ہوئے آ جاتا ہے ہنستا ہوا. اس لیے کبھی شعور پیدا نہیں ہوتا نا، ابھی وہ عزت نفس کا اتنا خیال نہیں پیدا ہوتا. جوان لڑکے پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ آگے سے کچھ کرے گا، اور پھر کہتے ہو حدیث میں آتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کون سی حدیث میں آتا ہے جوان لڑکے پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ کوئی حدیث نہیں. حدیث 10 سال کی. اس لیے میں کہہ رہا تھا بڑی آسان حدیث ہے، اور لوگ اس کو وضربو کو یاد رکھتے، آگے 10 سنین کو یاد نہیں رکھتے. 10 سال تک پٹائی کا. ویسے ماشاءاللہ آپ حضرات کو سرما لگانے کی سنتیں معلوم ہیں، مسواک کرنے کی بھی سنتیں معلوم ہیں، ہاں، پانی پینے کی بھی سنتیں معلوم ہیں، ساری سنتیں معلوم ہیں. 2 سنتیں میں بھی بتا دوں.
حدیث کے مطابق زندگی میں کبھی بیٹھ کر اکیلے تنہائی میں سوچنا ان دو سنتوں کو. میں نے کہا نا آپ کو سرما لگانے کی بھی سنتیں ماشاء اللہ، پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، دو سنتیں میں بھی بتانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. کاش آج اس سنت پر بھی عمل ہونے لگے. ساری زندگی اپنی بیوی کو نہیں مارا کسی کو، اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہیں مارا. آ جاؤ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب آپ مدرس بنو گے تو آپ کا ایمان ہوگا اس بات پر کہ جب تک میں ماروں گا نہیں یہ پڑھے گا نہیں. حفظ والے سارے استادوں سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد نے مارا، ان کو ہمارے استاد نے مارا، اس کو اس استاد نے، دادا استاد نے مارا، میں بھی ماروں گا تو یہ پڑھے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا. کاش آپ مدرس بن جاؤ تو پھر یہ کہو کہ میں نے اس سنت پر بھی عمل کیا ہے. اور جب شادی ہو جائے تو پھر پہلی والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے مولانا. ہاں، ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہے. حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، بڑی اچھی. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه حديث حسن صحيح عليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى وصبرة رضي الله عنه وابن معبد الجهني رضي الله عنه يقال هو ابن عوسجة. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. ساتھی ٹپائیاں اپنے ساتھ لے جائیں، ٹپائیاں رکھ لیں جگہ پہ. ایک ساتھی سے صبح موٹر سائیکل کی 2 چابیاں گم ہوئی ہیں دارالقامہ کے سامنے. اگر کسی ساتھی کو معلوم ہو تو وہ پہنچا دیں.